حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج جسے روافض یہ حوالہ بنائے کہ معاذ اللہ اس وجہ سے لے کر گئے، ہمارے پچھلے موضوعات کے اندر باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے جس میں ایک رافضی کا مناظرہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ کوئی 2-3 جمعوں کے اندر ہم نے اس مناظرے کو مکمل بیان کیا۔ اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ وہاں جس وقت رافضی حضرت امام جعفر صادق کے آگے آ کے یہ کہہ رہا تھا، ان کے پاس آ کے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے تمام صحابہ پر، انہیں افضلیت حاصل ہے، تو امام جعفر صادق اگرچہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، سید ہیں، اس کے باوجود آپ نے حق بیان کیا اور فرمایا کہ میرے ابا جی کی بڑی شانیں ہیں، لیکن اللہ نے جنہیں پہلا نمبر دیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ آج کا اگر کوئی سید یہ کہے کہ میری محبت مولا علی سے یہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں علی کو پہلا نمبر دوں، تو ہم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے بڑا سید آج کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ حق بیانی کی کہ حضرت مولا علی کی شانیں بڑی ہے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیا مقام دیا، لیکن حق یہ ہے کہ جو علی کے بھی امام ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، جنہیں حضرت علی نے بھی اپنا امام مانا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر امام جعفر صادق نے اس رافضی سے دلیل مانگی، تو رافضی نے حضرت علی کی افضلیت پر یہ دلیل دی، کہنے لگا کہ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاتَ عَلَى فِرَاشِ رسول اللہ غَيْرَ جَزَعٍ وَلَا فَزَعٍ، کہ حضرت صدیق اکبر تو اپنے گھر میں تھے، لیکن ہجرت کی رات حضرت مولا علی بغیر کسی خوف کے، جب حضور نے یہ فرمایا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں لٹا کر کل تم بھی میرے پیچھے چلے آنا، تو اب حضور کے بستر پہ سونا موت کو گلے لگانا تھا، چونکہ یہ پتہ چل چکا تھا کہ کفار منصوبہ بنا چکے ہیں کہ ہم نے محبوب کو قتل کر دینا ہے، انہیں شہید کر دینا ہے۔ یہ کفار کے سارے قبیلے کیا کر چکے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہے تھے، ان کے بستر پہ ان کی جگہ پہ آرام کرنا یہ موت کو گلے لگانا تھا، لیکن وہ رافضی کہنے لگا کہ حضرت علی بغیر خوف کے محبوب کی چادر لے کر اس بستر پہ سو گئے، اور حضرت علی خود کہتے ہیں میں جس رات بھی سوتا صبح اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں اٹھوں گا یا نہیں، لیکن جس رات محبوب نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا مجھے یقین تھا صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں واپس کرنی بھی ہے، محبوب کے پیچھے جانا بھی ہے، اس لیے کہ اس زبان سے نکل چکا تھا علی صبح اٹھ کے امانتیں لٹا کے میرے پیچھے آ جانا۔ تو کہتے مجھے بقیہ راتوں میں اتنا یقین نہیں ہوتا تھا، جس رات محبوب خود سنا کے گئے، حالانکہ ہر طرف موت تھی، لیکن پھر بھی حضرت علی کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، صبح صحیح سلامت اٹھوں گا بھی، امانتیں لٹاؤں گا بھی۔ اب وہ رافضی کہتا ہے کہ کوئی خوف نہیں تھا، بغیر خوف و خطر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ محبوب کے سوئے۔ امام جعفر صادق نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات حق ہے کہ حضرت مولا علی بغیر جزا فضا کے، بغیر خوف کے حضور کے بستر پہ سوئے، لیکن دوسری طرف امام جعفر صادق نے کہا وَقَذَلِكَ ابو بکر کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، فرمایا جس طرح حضرت مولا علی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، فرمایا اسی طرح حضرت صدیق اکبر کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ بھی بغیر خوف کے، بغیر جان کی فکر کے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ اگر حضرت علی حضور کے بستر پہ تھے تو صدیق اکبر حضور کی معیت میں تھے،
یہاں بھی کوئی خطرہ نہیں تھا جس وقت امام جعفر صادق نے یہ کہا تو وہ رافضی کہنے لگا کہ اے امام، جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو کوئی غم نہیں تھا، آپ تو جو کہہ رہے ہیں قرآن اس کی مخالفت کرتا، قرآن اس کے خلاف ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا وہ کیسے؟ وہ رافضی کہنے لگا کہ قرآن میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، بڑا غم تھا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو کوئی غم نہیں تھا، قرآن کہتا ہے کہ انہیں غم تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر۔ تو امام جعفر صادق اب دیکھو، حالانکہ حضرت مولا علی کی اولاد میں سے ہے، سید ہے، امام جعفر صادق جو بیٹے ہیں امام باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے۔ لیکن دفاع کن کا ہے؟ دفاع حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا ہے، سید ہو کے حق بیانی کی۔ کہنے لگے امام جعفر صادق قرآن کی یہ آیت حق ہے جو حضور نے فرمایا حضرت صدیق اکبر سے لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن فرمانے لگے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم اپنی جان کا نہیں تھا، اپنی جان کی فکر ہوتی تو حضرت صدیق اکبر گھر سے ساتھ ہی نہ چلتے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ جس طرح کفار نے حضور کے قتل پر 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہوا تھا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے قتل پر بھی انعام کا اعلان کیا ہوا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی جو قتل کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو حضور کے ساتھ چلنا اگر فکر ہوتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کہیں محفوظ جگہ پہ چلے جاتے کہ حضور ساتھ لینے بھی آئیں تو مجھے گھر نہ پا کے اکیلے ہی چلے جائیں۔ اپنی جان کی فکر ہوتی تو کوئی معذرت کرتے، کوئی ہیلا بہانہ کرتے، ساتھ ہی نہ چلتے۔ بلکہ امام جعفر صادق نے تو یہاں تک بیان کیا، فرمایا اگر یہ صورتحال ہوتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہاں سے نکلے تھے، کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ اگرچہ جانتے تھے، عرض کرتے ہیں محبوب جب میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی آگے گھاٹ لگا کے نہ بیٹھا ہو اور نکل کے آپ پہ حملہ نہ کر دے، یہ سوچ کے آگے آ جاتا ہوں۔ جب آگے آتا ہوں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، یہ سوچ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ کبھی دائیں خیال آتا ہے، کبھی بائیں کا خیال آتا ہے۔ تو میرے محبوب نے پوچھا اے ابو بکر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے تکلیف آئے اور مجھے نہ پہنچے؟ حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا، محبوب مجھے یہ پسند ہے جو تکلیف بھی آئے ابو بکر کو آئے، محبوب آپ کی ذات محفوظ رہے۔ تو امام جعفر صادق نے اس کی گواہی دی، فرمانے لگے حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کا حزن اپنی ذات کا نہیں تھا، انہیں حزن اور غم یہ تھا کہ کہیں کوئی حضور کو معاذ اللہ قتل نہ کر دے، کوئی انہیں شہید نہ کر دے۔ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو ساتھ ہی نہ آتے، غم حضور کا تھا کہ کوئی مجھے مار کے ان تک پہنچے تو کل کو امت مجھے تانا دے گی کہ ابو بکر اگر تو حفاظت کر نہیں سکتے تھے تو انکار کر دیتے، یہ ڈیوٹی کسی اور کو مل جاتی، اگر پاور نہیں تھی تو ساتھ کیوں چلے؟ تو کل پوری امت مجھے تانا دے گی۔ اس لیے غم اپنی جان کا نہیں تھا، غم حضور کا تھا کہ کوئی انہیں شہید نہ کرے۔ فَكَانَ حُزْنٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى نَبِيِّ اللَّهِ، غم یہ تھا، امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ کے دین پر تھا کہ کہیں دین اللہ کا ختم نہ ہو جائے،
قرآن کے نزول کا سلسلہ بند نہ ہو جائے، کوئی حضور کو شہید نہ کر دے۔ اس پہ جس وقت رافضی نے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اپنی حضور کا غم تھا، تو امام جعفر صادق نے کہا کیفا، انہیں اپنی جان کی فکر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے وقد السعته اکثر من 100 خریش فما كان حس، کہنے لگے وہ جس غار کے سوراخ پر حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی تھی، سانپ نے 100 سے زائد مرتبہ آ کے حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈنگ مارا، ایک بار بھی صدیق کی زبان سے ہائے کے لفظ نہیں نکلے۔ اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو ایک بار جب ڈسا تو پاؤں ہٹا دیتے۔ اکثر من 100 خریش، ایک بار نہیں 100 سے زائد مرتبہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے، ایک بار بھی حضرت صدیق اکبر کی زبان پہ سی کے لفظ یا ہائے کے لفظ نہیں آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کی نہیں محبوب کی جان کی فکر تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل پہ وہ رافضی لاجواب ہوا، اور وہ پورا مناظرہ اس کے آخر میں نتیجہ یہ تھا کہ امام جعفر صادق کی ماننی پڑی، رافضی کے جتنے دلائل تھے سارے ختم ہوئے، ہر ایک دلیل کا رد کر کے امام جعفر صادق نے افضلیت صدیق اکبر کا پرچم لہرایا اور رافضی کو ماننا پڑا۔ اس نے آخر میں کہا کہ امام، آج سے پہلے میں نے جو عقیدہ رکھا کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ میرے امام نے کہا کہ ہاں، توبہ کرو اور حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا ڈنکا بجاؤ، کہو کہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، آج کے بعد یہ عقیدہ رکھو، پہلے سے توبہ کرو۔ تو فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو جو مانے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر کسی نے پکڑ لیا کہ تم افضلیت صدیق اکبر کے قائل تھے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، امام جعفر صادق کہتے ہیں میں اس سے بات خود کر لوں گا، تجھے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔